الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگ و عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک قصہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ قصہ قرآن میں قیامت تک رہے گا، جہاں ایک طرف حضرت خضر علیہ السلام ہے، وہاں ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا شان والا نبی اور ان کے سامنے ایک عارف باللہ، ایک اللہ کا سچا ولی اور اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کا یہ بندہ ایک بچے کو لیتا ہے اور اس کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ یہ قتل کرنے والا نبی ہے یا کم از کم ولی تو ہے، حضرت خضر علیہ السلام عارف باللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، پکڑتے ہیں اور اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، اور موجود ہیں اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا کیا اس بچے نے جرم، کیوں قتل کیا ہے اسے، کیوں یوں ذبح کر دیا؟ تو حضرت خضر جواب دے رہے ہیں، کہنے لگے وَأَمَّا الْغُلَامُ، قرآن ہے بھائی قرآن، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اس بچے کے ماں باپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہ بچہ ان کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا، یہ بچہ ان کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ اس فتنے میں پڑ سکتے تھے، کفر اختیار کر سکتے تھے، اس لیے میں نے اس خطرے کو راستے سے ہٹا دیا کہ ماں باپ کا ایمان بچ جائے، اللہ انہیں اور اولاد دے دے گا۔ ایک طرف تو یہ دنیا کی کسی بھی اسلامی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں کہ جو بچہ ایمان کے لیے خطرہ بننے والا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اب اس کی اجازت نہیں، بلکہ ایسا کرنا حرام، بلکہ اولاد ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن رہی ہے، لیکن کسی باپ کے لیے اسے قتل کرنا جائز نہیں۔ کسی اسلامی حکومت کو، شرعی حکومت کو، کسی قاضی کو اسے قتل کرنے کی اجازت دینے کی بھی اجازت نہیں۔ لیکن قرآن میں یہ واقعہ قیامت تک موجود ہے کہ ایک حضرت خضر نے، جو اللہ کا لاڈلا اور پیارا عارف باللہ، اللہ کا ولی، نبی کے موجودگی میں اس بچے کو قتل کر رہا ہے۔ قیامت تک یہ واقعہ موجود رہے گا قرآن میں،
میں نے عرض کی آج کی کسی اسلامی حکومت، اسلامی شریعت، اسلامی عدالت، اسلامی باپ کو اس کی اجازت نہیں کہ خطرہ بننے والے بچے کو ذبح کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی یہاں پر موجود۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی میں گئے، زبان حال سے یا زبان قال سے انہوں نے کہا ہم مہمان ہیں، ہماری ضیافت کا انتظام کرو۔ بستی والوں نے انکار کر دیا، کوئی ضیافت نہیں۔ یہ باہر نکلنے لگے تو ایک دیوار گرتی ہوئی نظر آئی۔ گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا دینا آسان نہیں ہوتا۔ کہاں سے گارا لائے ہوں گے، کہاں سے پتھر اٹھائے ہوں گے، کتنی محنت اور مشقت برداشت کی ہوگی۔ حضرت خضر دیوار کو ٹھیک کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام صاف مزدوری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اتنے احسان فراموش لوگ اور ان کے ساتھ یہ احسان کرنا کیسا ہے؟ یہ اتنے احسان فراموش لوگ جنہیں مہمان کا بھی اندازہ کوئی نہیں، مہمان کا بھی خیال کوئی نہیں، ایسے احسان فراموش لوگ، ان کے ساتھ یہ ہمدردی اور احسار اور احسان کہ ان کی گرتی دیوار کو کھڑا کر دینا۔ تو حضرت خضر نے اس کا بھی جواب دیا، قتل کیوں کیا ہے میں نے، اس کا جواب بھی دیا۔ کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ فتنہ بننے والا تھا اپنے ماں باپ کے، ایمان والے ماں باپ کے لیے، اس لیے میں نے راستے سے اس خطرے کو ہٹا دیا۔ اس کا بھی جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس گردی دیوار کو ہم نے اس لیے سنبھالا دیا ہے کہ یتیم بچوں کا خزانہ ان دیوار کے نیچے تھا، اور اس بچے کے ماں باپ ایمان والے گزر چکے ہیں، ان کے ایمان کی برکت سے آج ہم ان کی یہ محنت کر رہے ہیں کہ اللہ نبیوں سے محنت اور مزدوری کروا رہا کہ چلو ان یتیم بچوں کا مال بچ جائے۔ مزدوری کون کر رہا؟ حضرت خضر۔ کون مزدوری کر رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کن کے بچوں کے لیے؟ کہا اس لیے کہ ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے۔ ایک طرف ایمان کی فضیلت میں دیوار کو سنبھالا دیا جا رہا، ایمان کی عظمت میں، ایمان کی فضیلت میں دیوار کو سنبھالا دیا جا رہا، اور دوسری طرف ایمان کے لیے خطرہ بننے والے اس بچے کو راستے سے ہٹایا جا رہا، قتل کیا جا رہا۔ قیامت تک کے لیے یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، سوچ دیتا ہے قرآن تو ایک فکر دیتا ہے، قرآن تو ایک ذہنیت بناتا ہے، اس لیے کہ سوچ اور فکر آدمی کی زندگی پہ حکومت کرتی ہے۔ قرآن ایک ذہن دینا چاہتا ہے، ایک فکر دینا چاہتا ہے، سوچنے کا ایک رخ دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ سوچ آدمی کی زندگی پر حکومت کرتی ہے۔ نیسلے والوں نے سوچ بنا دی، یہ سوات کے چشمر پر بھی بیٹھے گا تو سوات کے چشمے کا پانی نہیں پیے گا، نیسلے کی بوتل پیے گا، کہتا ہے اس میں جراثیم نہیں۔ سوچ بنا دی نا، سوچ بنا دی۔ وہ وہاں کا چشمے کا پانی نہیں پیے گا، لیکن وہاں ہاتھ میں لیے بوتل اسے پیے گا، اس جراثیم سے پاک ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوچ آدمی کی زندگی پہ حکومت کرتی ہے۔ ایک طرف دنیا سوچ بنا رہی ہے، انسانیت انسانیت انسانیت، ہاں، اس لیے انسانیت کی غربت مٹانے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
دنیا کے اندر انسانیت کی صحت کے لیے لوگ کھڑے ہوتے، لوگ ان کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر انسانیت کی معیشت کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دنیا ان کے جھنڈے پیچھے کھڑے ہو جاتی ہے. انسانیت 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 ایک سوچ بنا دی گئی. انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی غربت کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ کوئی کاروبار کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی بڑی تعریف، اسے ایوارڈ ملیں گے. اس انسانیت کی صحت کے لیے کوئی کھڑا ہو جائیں گے، اسے ایوارڈ ملیں گے. ہاں، اس کے لیے ہسپتال بن جائے، ایوارڈ ملیں گے. اس کو فٹ پاتھوں پہ روٹی کھلا دے، اسے ایوارڈ مل جائیں گے. اس کی معاشی حالت ٹھیک کر دی جائے، ایوارڈ مل جائیں گے. اس لیے کہ ایک سوچ بنا دی گئی، انسانیت انسانیت. میرے عزیزو، قرآن بھی اور ہمارا نبی بھی انسانیت کو بھی تحفظ دیتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث سب سے زیادہ ترجیح اور سب سے بڑی سوچ یہ بنانا چاہتا ہے کہ انسانیت سے بڑھ کر بھی ایمان اور اسلام ہے. انسانیت سے بڑھ کر بھی ایمان اور اسلام ہے. اگر انسانیت بچانا ہوتی تو آج حضرت خضر اس بچے کو قتل نہ کرتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بچہ ذبح نہ ہوتا. قرآن ایک سوچ دینا چاہ رہا ہے. انسانیت کا تحفظ بھی اسلام میں موجود ہے، انسانیت کا تحفظ بھی ایمان اسلام کی میرے نبی کی زندگی میں موجود ہے، لیکن ترجیح اور زندگی کا مقصد ایمان اور اسلام ہے. ہاں، انسانیت کی سوچ اس قرآن یہ بنانا چاہ رہا کہ اصل چیز ایمان ہے. اور اگر انسانیت اور انسان کے بعض نادان لوگ ایمان اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو وہ دھرتی کے کیڑے مکوڑے ہیں، دوائی ڈال کے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. اولئک الانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ کب؟ جب وہ اسلام اور ایمان کے لیے رکاوٹ بن جائیں، خطرہ بن جائیں. جب ایمان اور اسلام کے لیے وہ خطرہ بن جائیں تو آج ایک سوچ بنا دی گئی اور ایک فکر بنا دی گئی. ہاں، انسانیت. اس لیے غربت مٹانے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کے جھنڈے، بڑا انسانیت کا خیر خواہ ہے، بڑا ہمدرد ہے. صحت کے میدان میں کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی بےہودہ ہو اور اسلام کا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ ایمان اور دین کا کتنا بڑا ڈاکو کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ قادیانیت کا یار اور دوست کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کی نظروں میں وہ قابل تعظیم ہے. اس لیے کہ ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت یہ سوچ نکل گئی. یہ سوچ نکل گئی کہ مسلمانوں کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ ایمان جو اسلام اور ایمان کا محافظ ہے میں اس کے ساتھ دوں گا، اور جس کے فلاحی کاموں سے بھی ایمان اور اسلام خطرے میں ہے وہ انسانیت کا خیر خواہ نہیں ہے، انسانیت کا دشمن ہے. اگر صرف انسانیت کو بچانا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو مشرکین مکہ بھی ایوارڈ دیتے. انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ مکہ کے اندر رہیں، ہم آپ کو اقتدار دیتے ہیں اور مکہ کا سارا حسن آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں. ایک بات سے باز آ جائیں، اپنی ایمانی اور اسلامی دعوت اور ایمانی اور اسلامی دستور کو نظر انداز کر دیں. ہم آپ کے قدموں میں ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں گے. ہاں، آج ایک سوچ بنا دی گئی، انسانیت انسانیت انسانیت. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نام پر مسلمانوں کی ایمان پہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں. آج جو بھی اس رنگ کو لے کے جھنڈا کھڑا ہوتا ہے، چاہے اس کا اپنا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ بعض بول اور بعض تحریریں اسلام دشمنی پر مبنی ہوں، اس لیے اس وقت کفر اس رخ پہ مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. ایسے افراد کو معاشرے میں کھڑا کرتا ہے جو انسانیت کے نام لے کر مسلمانوں میں مقبولیت پاتے ہیں اور پھر وہ ایمان کے لیے راہزن اور ڈاکو بنتے ہیں. قرآن ہے میرے عزیزو، قرآن ایک سوچ دیتا ہے، فکر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ سوچ اور فکر انسانی معاشرے پر، انسانی زندگی پہ کام کرتی ہے. اور اگر یہ سوچ اور فکر غلط ہو گئی تو عمل کے اندر تبدیلی لانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تھوڑا وقت، نماز نہیں پڑھا نماز پڑھنے لگ گیا، تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن سوچ بدلنے میں سالہ لگتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں.
سالہ لگتے ہیں، صدیاں گزرتی ہیں. اس لیے میرا اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہے اور محمد رسول اللہ بھیجے ہیں، اور انہوں نے سوچ پر اور فکر پر محنت کی اور یہ بات سمجھائی وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا کہ مسلمان کی سوچ یہ بن جائے کہ ایمان اور ایمانی زندگی اس کے ہاں اس کی جان سے زیادہ عزیز ہے. بچے کی صحت اپنی جگہ پر، بچے کا پیٹ بھرنا اپنی جگہ پر، بچے کی تعلیم اپنی جگہ پر، بچے کا مستقبل کا گھر اپنی جگہ پر، بچے کا روزگار کی ضرورت اپنی جگہ پر، لیکن میری نظر میں میری سوچ اور شعور یہ ہو کہ بچے کا ایمان بچ جائے، میرے نزدیک سب سے بڑی ترجیح یہ ہے. ہاں ایمان کے بچاؤ کے ساتھ بہت اچھا، وہ ہواؤں میں اڑے، سمندروں پہ چلے، صنعت اور دنیا کی لحاظ سے سائنسی لحاظ سے ترقی کرے، بہت مبارک ہے. لیکن اگر ان چیزوں سے اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کی ایمانی اور اسلامی زندگی خطرے میں ہے، اور وقت کا وہ قارون جیسا خزانہ رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کی قدر و کوئی قیمت نہیں ہے. تو قرآن ہے میرے عزیزو، یہ قرآن کا یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ہے. ایک سوچ دینا چاہتا ہے، سوچ کہ ایمان تمہاری نظروں میں سب سے بڑی دولت ہونی چاہیے. اس کے راستے میں ہر خطرہ اسے ہٹا دو، ہاں اس پہ ہوشیار ہو جاؤ، کہیں یہ خطرہ تو نہیں بن رہا ایمان کے لیے. آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور دنیا کی ساری اس انداز سے زاویوں کے ذریعے ایک سوچ بنا دی کہ انسانیت نے اسلام نے بھی قدر کی ہے، لیکن ایمان اور اسلام کو پہلے کہا ہے. دو رخ دیے قرآن نے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ دھرتی کی بہترین مخلوق ہے. دوسرا کہا اولئک ہم شر البریہ، یہ دھرتی کی بدترین مخلوق ہے. قرآن یہ تقسیم کیوں کر رہا؟ ایک کے پاس کیا دولت ہے، کیا پاس اس کے پاس عہدے اور منصب ہے؟ نہ، فرق صرف یہ ہے، ایک کے پاس ایمان اور اسلام ہے اور دوسرا ایمان اور اسلام سے محروم ہے. تو کسی کے جھنڈے تلے آنے سے پہلے اور کسی کی حمایت کرنے سے پہلے اور کسی کا ساتھ دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچو اس کا اپنا کردار اسلام کے لحاظ سے کیسا، آیا اس کی زندگی کی ترجیح ایمان اسلام ہے؟ اگر نہیں تو پھر محمد رسول اللہ کے راستے پر نہیں ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، نبوت لے کے آئے، نبوت آپ کو ملی، کیا ترجیح تھی میرے نبی کی؟ کیا ترجیح تھی؟ ایک طرف تو ایمان اسلام کی بات کرتے تو ساری منڈیوں سے محروم، سارے مفادات سے محروم، جلا وطن، ملک سے بدری، ملک سے نکال دیا گیا اور ملک میں رہنا مشکل کر دیا گیا. کیا وجہ تھی؟ صرف یہ کہ میرے نبی کی زندگی کا مقصد اور ترجیح ایمان اور اسلام کی زندگی تھی. ہاں اس راستے میں استقبال نہیں ہے، اس راستے میں ایوارڈ نہیں ہے، اس راستے میں دنیا کی عزت نہیں ہے، اس راستے میں یقیناً خطرات ہیں، لیکن میرے عزیزو میرے نبی کا راستہ یہی ہے، میرے نبی کی زندگی کا راستہ یہی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اول صلاح هذه الامه اليقین والزہد واول فسادها البخل والعمل. اس امت کی فلاح کی ابتدا خدا پرستی پر ہے اور اس دنیا کا اس دنیا کی انسانیت کی بربادی کا آغاز دنیا پرستی پر ہے. لا يصلح آخر هذه الامه الا باولها. اس امت کے آخری طبقے کی کامیابی اور فلاح اور ترقی اسی راستے سے ہوگی جس راستے سے اس امت کے پہلے طبقے کی ہوئی ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ کا نبی؟ لن يصلح آخر هذه الامه الا باولها. اس امت کی فلاح اور صلاح آخری طبقے کی اسی راستے سے ہوگی جس راستے سے اس امت کے پہلے طبقے کی ہوئی ہے. پہلے طبقے کے اندر پیارا نبی ایک سوچ بنا گیا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ایمان اور اسلام ہے. یہ کسوٹی ہے پرکھنے کی اچھے انسان اور برے انسان کی، اچھے انسان اور برے انسان کی، کامیاب اور ناکام انسان کی. آپ امت مسلمہ کی خیر خواہ اور امت مسلمہ کے دشمن کی پہچان یہی ہے کہ اس کے ہاں ایمان کس درجے کا ہے،
ایمان کی اس کی کیا ترجیح ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن کا یہ واقعہ ایک سوچ دے رہا ہے، اور سوچ یہ ہے کہ ایمان تیرے ہاں تیری زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ جب یہ سوچ بن جائے گی، پھر یہ سوچ اس کی پوری زندگی میں حکومت کرے گی، یہ سوچ اس کی پوری زندگی میں حکومت کرے گی، پھر اس کے معاملات اور پھر اس کی معاشرت، پھر اس کی اولاد کی تعلیم اور تربیت، پھر اس کے گھر کے اندر آنے والی بہو، اور پھر اس کے بیٹے کے رشتے، اور پھر اس کے بیٹے کے ساری زندگیاں، اور پھر اس کے دوست اور احباب، اور پھر جن لیڈروں کی وہ حمایت کرتا ہے، یہ سارا نقشہ، اس سارے نقشے کے اندر یہ سوچ نظر آئے گی، یہ ساری سوچ یہ نظر آئے گی۔ اور اگر یہ سوچ نہیں بنی تو پھر اس کے زندگی میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہوا نظر آئے گا، کہیں تو وہ مسجد میں نظر آتا ہے اور کہیں بے دینوں کے جھنڈوں کے تلے کھڑا ہوتا ہے، کہیں تو وہ بیت اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے اور اس کی اولادیں ایمان اور غیرت سے معروم ہو چکی ہوتی، کہیں تو وہ خود روزے رکھ رہا ہوتا ہے، اور کہیں شادیوں کے اندر اس کا منظر ہی ایسا لگتا ہے کہ عیسائیوں کی شادی یا ہندوؤں کی شادی ہے۔ یہ گرگٹ کی طرح اس کی زندگی میں رنگ اس لیے بدلے کہ اس کی سوچ نہیں بدلی، عمل کچھ بدلا ہے ماحول کی وجہ سے، سوچ نہیں بدلی۔ اور اگر سوچ اور فکر یہ بن جائے کہ ایمان میری سب سے بڑی ترجیح ہے، پھر اس کی زندگی یکساں نظر آئے گی، پھر اس کی زندگی یکساں نظر آئے گی، گھر سے لے کر بازار تک، خوشیوں سے لے کر غمیوں تک، اور تعلیم و تربیت سے لے کر اقتدار اور ایمان تک ایک جیسا نظر آئے گا۔ اللہ کرے میرے عزیزو، اللہ ہمیں یہ سوچ نصیب فرما دے کہ میری زندگی میں ایمان میرا سب سے قیمتی سرمایہ بن جائے، اور ایمان میری نظروں میں سب سے زیادہ عزیز اور قابل عظمت بن جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔